بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ جس مبارک ہستی کا تذکرہ ہے، یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کی سیرت طیبہ کا بیان جو ہے وہ خود رب کائنات نے قرآن حکیم میں کیا ہے، جن کے ہر عمل پر اللہ کی نظر ہے اور جن کے اخلاق کو بہترین اخلاق قرار دیا گیا، جن کی حیات طیبہ کو اس دنیا میں بہترین حیات قرار دیا گیا اور پابند کر دیا گیا دنیا کو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ تعلق باللہ کے حوالے سے جو گفتگو جاری ہے اس میں واعظ و نصیحت ہے، اور واعظ و نصیحت کے بعد یہ سلسلے وار ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایک یہ تھا ذکر کی محفلوں میں ہونا چاہیے، دعا ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر یہ کہ واعظ و نصیحت کا معاملہ ہے، تبلیغ و اشاعت کا، نشر و اشاعت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو پھر اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، جو اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو واعظ و نصیحت پہ بات ہو رہی تھی، تو گفتگو یہاں چلی تھی کہ واعظ و نصیحت کا کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی نصیحت کرنا تھا۔ آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، لوگوں کو سمجھایا ہے، اور آخری موقع پر بھی آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے اس بات کی لوگوں سے گواہی لی ہے کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ تم تک پہنچا دیا۔ تو بحیثیت امت ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھائیں۔ تو ترتیب زیر بحث آئی تھی پچھلے پروگرام میں کہ سب سے پہلے جو ہے اپنی ذات پر نصیحت کرنی چاہیے، اپنی ذات کو نصیحت کرنی چاہیے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو کرنی چاہیے، پھر اپنے قریبی احباب کو، یعنی جو دوست احباب ہیں ان کو کرنی چاہیے، پھر حلقہ اثر و رسوخ جو ہے ہمارا ان پہ کرنی چاہیے، اور پھر جا کے اجتماع عام میں ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک چینل بناتے ہیں اور اجتماع عام پہ تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں اچھا بھائی تمہارا بھی چینل چل رہا ہے، حالانکہ پہلے انہیں ضرورت تھی اصلاح کی، ان کی بھی کر لیتے اور اس کے بعد ہی چینل بنا کے عوام الناس کی خدمت کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال ایک ویسی بات ہے جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ شجاع صاحب پچھلے پروگرام کا ریکیپ دیں تو پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیے کیسے مزاج اللہ ہے؟ کا بہت احسان، بہت کرم ہے الحمدللہ۔ تو پچھلا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا تھا، تو ہمارے ہاں مطلب یہ کہ ہمارا معاملہ ریورس چل رہا ہے، سب سے آخر میں جو ہے اجتماع عام میں جا کے تبلیغ کرنی، ہم آغاز اجتماع عام سے کرتے ہیں، جی اپنی طرف واپس لوٹتے لوٹتے عمر گزر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں وعظ و نصیحت کے تعلق سے کلام ہو رہا تھا، پھر گھریلو زندگی کے بارے میں کلام ہوا، نکاح کے بندھن کی اہمیت پر کلام ہوا، اور شوہر بیوی کے تعلق کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کتنا دیکھنا چاہتا ہے اس پر کلام ہوا، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ رشتے ٹوٹیں، خاندانی نظام برباد ہو، اس پر بھی پچھلی مرتبہ ہم نے کلام کیا تھا۔ اس کے بعد بات یہ چلی تھی کہ جو انگلش وہ لفظ پہلے نہیں آ سکا تھا، آج میں عرض کرتا ہوں۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، ترجمہ کرتے ہیں خیر کا آغاز اپنی ذات اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو بات بار ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی افراد جو انتہائی قریبی رشتے رکھنے والے تھے، تعلق رکھنے والے تھے، وہ اول دن ہی نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس بات پر ہم نے کوشش کی کہ توجہ دلائی جائے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو فراموش کر کے باہر دین کی دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، یہ نبی مکرم علیہ السلام کی عطا کردہ تعلیم اور اسوہ سے مطابقت نہیں رکھتا۔
دعوت کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، خیر کا پرچار ہو، ہر لیول پر ہو، پسندیدہ بات ہے، لیکن اس کی تصحیح کی ضرورت ہے کہ اس کی ترتیب کو فراموش نہ کیا جائے، اپنی ذات اپنے گھر سے معاملے کو شروع کیا جائے۔ اس پر کئی آیات کریمہ اور کچھ احادیث مبارکہ کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ پھر بات چلتے چلتے چلی کہ گھر والوں کی فکر بھی کی جائے، تو آپ نے نماز کا تذکرہ کیا اور بالخصوص نماز فجر کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اس پر ہم نے کلام کیا کہ بہت قیمتی نماز، اور آج بڑی کوتاہی ہم میں پائی جاتی ہے کہ 4 ادا کرنے والے 5ویں گول کر جاتے ہیں۔ 4 نمازوں میں حاضر ہونے والے نمازی فجر میں غائب ہو جاتے ہیں۔ بھائی باقی 4 کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو آج ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، بڑا ہم اپنے آپ کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں جب ہم فجر کی نماز کو گول کرتے۔ کبھی خطا ہو گئی ایک الگ بات ہے، اور ایک طے کر کے بیٹھے فجر میں جانا ہی نہیں، یہ بہت بڑی خطرناک غلطی، یہ بہت بڑے فرض کو فراموش کر دینے والی بات ہے۔ اور منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری تھی، اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافقین تھے نا، وہ فجر میں بھی آتے تھے تاکہ ان کو مسلمان سمجھا جائے۔ یہ تو آج ہم مطمئن ہیں، لوگ 5 چھوڑ کر بھی مطمئن ہیں ہم مسلمان، 5 نمازیں ضائع کرتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے نا، جمعہ پڑھ لیتے، کیونکہ وہ ایک حدیث سے مبارک سن رکھی ہے کہ جو 3 جمعے ادا نہ کرے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 2 کے بعد تیسرا ادا کرتے ہوں گے، بس میں مسلمان تو رہا نا، تیسرے پہ مہر نہ لگ جائے، تیسرے پہ مہر نہ لگ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور حدیث مبارک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ یہ عملاً کفر کی بات ہے۔ مسلمان کلمہ گو ہے تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے تو مسلمان ہے، بے عملی کر رہے تو وہ عملاً کفریہ روش ہے، عملاً کفریہ روش ہے، لیکن ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر وہ درست تو باقی معاملات درست، اگر اس میں بگاڑ اور کمی و کوتاہی کا معاملہ تو بقیہ معاملات میں بھی کمی اور کوتاہی اور بگاڑ کا معاملہ آ جائے گا۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جو ہمارے سامنے رہے۔ تو ہم نے نماز فجر پر بھی کلام کیا۔ پھر نماز فجر کی پابندی کیسے کی جائے؟ شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری، جو بھی ظاہر کے اسباب ہیں، جلد سونے کا اہتمام کرنا، رات کو کم کھانا، الارم لگا لینا، دوسرے کو کہہ کے سونا، ارادہ کر کے سونا، دعا مانگ کر سونا، جو بھی ظاہر کے اسباب ہیں وہ سب استعمال کریں، اور تہجد کو بھی سامنے رکھیں تو فجر کی طرف توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو نکات تھے یہ پچھلی مرتبہ ہماری گفتگو میں کسی درجے میں آئے تھے، مجھے تو اتنا ہی یاد آ رہا ہے۔ نہیں اتنا ہی نہیں ہے، بس کافی یاد آ گیا، اور کتنا یاد ہے، پورا پروگرام ہی تقریباً ریکیپ ہو گیا۔ یہ نماز کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور یہ جو شجاع صاحب نے کہا یہی ہوا تھا کہ بھائی اپنے آپ سے کہہ کے سوئیں، خود کلامی کر کے سوئیں، اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ذاتی طور پر آپ اپنے آپ کو ہدایت دے کے سوئیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے کیا ہے، آپ صبح اٹھ جائیں گے، آپ کو الارم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الارم ہے اسے لگا لیجئے، سو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ ہم باتیں تو بہت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم باتیں کر رہے ہوں اور اندر سے ایک فخر کی کیفیت، اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ آ جائے، ہم تو پڑھتے ہیں نماز، اللہ تعالیٰ جھٹکا دے دے، اگلے دن کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اپنے معاملات پر، اور آپ سب حضرات بھی سب مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، سب مل کے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کریں، اور جو اجنبیوں کے لیے دعا کرتا ہے جنہیں جانتا نہیں، مطلب آپ کہاں کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم، اگر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے، تو ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے۔ یہ خام و خواہ جو ہے مفت میں اپنے اکاؤنٹ میں اضافہ کرنے والی بات ہے۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ واعظ و نصیحت کا تعلق جو اپنی ذات سے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو ہے بیوی ہے، بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ نہیں کر رہے تو بہت احترام اور ادب کے ساتھ انہیں بھی اس طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر چچا تایا کوئی بڑا خاندان ہے تو وہ پہلے ان لوگوں کو سنبھال لینا چاہیے کہ یہ لوگ، یعنی ہمارا گھرانہ جو ہے وہ نمازی، متقی، پرہیزگار بن جائے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے قریب کے رشتہ دار جو ہوں گے وہاں ہمارا سفر شروع ہوگا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ سکھائی گئی، ترتیب یہی بتائی گئی ہے کہ اپنی ذات، اپنا گھر یہاں سے شروع کریں۔ اور پھر قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے۔ اس پر بھی ہم کلام کر چکے، آج ترتیب کی یاد دہانی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاندان والوں کو جمع فرمایا تھا، کھانے کا انتظام بھی فرمایا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ بات سنی بغیر چلے گئے،
دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے ان کو دعوت طعام پر بلایا، کھانے کا اہتمام ہوا، اور اس مرتبہ حضور نے وعد و نصیحت بھی فرمایا، فکر آخرت ان کے سامنے رکھی، کل کی جواب دہی کا احساس ان کے سامنے رکھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسوہ سے بھی بات سامنے آ رہی، اپنی ذات اپنے گھر سے معاملہ شروع، اور پھر اپنے قریب رشتہ داروں کے سامنے بات کو رکھنا۔ پھر بعد میں یعنی آغاز وحی کے 3 سال کے بعد حضور کوہ صفا پر گئے، پہلے دن نہیں گئے۔ کوہ صفا کا مطلب کیا ہے؟ اجتماع عام۔ اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ جب گئے دوست احباب میں، تو اب حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق چونکہ بااثر شخص ہیں اپنے علاقے کے، جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کے بااثر معزز ہیں، معززین سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی کوششوں سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اور دوسرے احباب جو ہیں حضرت خباب اور دیگر حضرات جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کوششوں سے ایمان لائے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ جن 10 پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے، مکہ مکرمہ میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور 2/3 قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، احکامات تھوڑے سے، بڑا عمل دعوت دین کا عمل ہے۔ جو ایمان قبول کرتا ہے دعوت کے کام میں لگ جاتا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے دعوت کے کام میں لگ جاتا ہے، لیکن اپنی ذات اپنے گھر سے وہ شروع کرتا ہے، پھر اپنے دوستوں میں دیکھتا ہے، اپنے قریبی ساتھیوں میں دیکھتا ہے۔ ہر شخص کو حضور نے دعوت کے کام پر لگایا۔ آج ایک اور نقطہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مدرس بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں بنتا، ممکن بھی نہیں ہوتا۔ معلم ہو، مدرس ہو، کسی مبلغ ہو، مبلغ تو چلے، ایک ہوتا ہے مبلغ ذرا بڑے لیول کا نا، مطلب ہر آدمی، اب تو ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ جب سے سوشل میڈیا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مبلغ اعظم ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اور پھر اپنے چینل بنانے کا شوق، یہ ایک شوق آ گیا نا، اس شوق میں پھر ہم کم ترین مطالعے پہ بڑی ترین باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ کم ترین مطالعے پر بڑی بڑی باتیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہمارا مطالعہ کم ہوگا، ہم بڑی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ٹھوکر کھائیں گے، فکری ٹھوکر کھائیں گے، ابلاغی ٹھوکر کھائیں گے، اور گمراہی پھیلائیں گے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ، ایک وقفہ لے لوں؟ جی بالکل۔ شجاع صاحب کے تیور دیکھ کے میں ایک وقفہ لے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بس یوں ہی ایک بات میں نے کہہ دی ہے، اب شجاع صاحب اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھ بیٹھوں، اپنے آپ کے اندر ہی گم ہو جاؤں، اور میں ہی میں کا معاملہ اختیار کر بیٹھوں، اور پھر آج کل وہ چینل بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور کہیں میری اٹیچمنٹ نہ رہے، کسی کی مجھے سرپرستی حاصل نہ ہو، کسی کی میں نگرانی میں نہ رہوں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ بھی میڈیا میں بیٹھے ہیں، میں بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا، ماشاءاللہ آپ کا اپنا تجربہ ہے، ہم ایک ادنا طالب علم ہیں۔ بخدا میں عرض کروں، کیو ٹی وی ماشاءاللہ کو 18-19 سال کم و بیش ہونے کو آئے ہیں، اگر میرے پیچھے میرے استاد نہ ہوں، اگر میرے پیچھے میں دینی اجتماعیت میں ہوں، الحمدللہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم فرمائی تھی، آج اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اگر پیچھے استاد نہ ہو، اگر پیچھے نگاہ رکھنے والے پیارے ساتھی نہ ہوں، اگر پیچھے اجتماعیت کی پروٹیکشن نہ ہو، اور سچی بات عرض کروں، اگر پیچھے گھرانے کی سپورٹ نہ ہو، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس میڈیا پر بہہ جانا کتنا آسان کام ہے۔ جناب ناظرین کرام، یہ لفاظی میں کرنے آتی نہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمیں فنکاری نہیں آتی کرنے، ہم صاف صاف بات کرنے والے لوگ ہیں کہ میڈیا کا اپنا ایک چارم ہے نا، ایک کیمرے کی اپنی ایک اٹریکشن ہے، اور پھر لوگوں کے لائکس، نشہ ہے کہتا ہوں میں تو اسے، یہ تو ایک نشہ ہے، معاف کیجئے گا، ایک نشہ ہے جی، اس میں پھر آدمی کھوتا ہے، بہتا ہے، اور پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے میں دوبارہ عرض کروں، پیچھے استاد ہوں، سرپرست ہوں، بڑے ہوں، گھر کی پروٹیکشن ہو، یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں گھر کی پروٹیکشن سے کیا مراد ہے۔ اگر پیچھے گھر میں صالح افراد نہ ہوں تو پھر بندہ بہتا ہے میڈیا کے اندر، اور اجتماعیت کی سپورٹ نہ ہو تو پھر جناب ایسے ایسے کام لوگ کر جاتے ہیں کہ جو شریعت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔ اب وہ میڈیا کا ایک تقاضا ہوتا ہے،
وہ میڈیا کا ایک آپ کو ریٹنگ چاہیے ہے، آپ کو ایک رینکنگ چاہیے ہے، آپ کو ویوز چاہیے ہیں، تو آپ 100 کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ اگین آئی ریپیٹ یہ ساری پروٹیکشن پیچھے نہ ہو، نگرانی ہو، استاد ہو، اجتماعیت ہو، پروٹیکشن گھر کی آپ کو حاصل ہو، یہ اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما بڑا بڑے آرام سے بہہ جاتا ہے. ایک تو کہیں برے کاموں میں نہ چلا جائے. برے کاموں سے کیا مراد ہے جناب؟ دل میں تکبر کا آ جانا، کسی کو خاطر میں نہ لانا، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنا، باقیوں کو بیوقوف سمجھنا، جاہل سمجھنا، اور ان پر بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دینا. اور چند کتابیں پڑھ کے، چند کتابیں دیکھیں، چند کتابوں کا مطالعہ کوئی مطالعہ نہیں اور ہوتا. کتابیں بھی پوری نہیں. ہاں، چند کتابوں کا مطالعہ پوری عمر چاہیے. ہم میں سے ہم لوگوں سے عجیب و غریب بات کرتے ہیں. ہم میں سے مجھ جیسا میں اب ایک جملہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، 2 ٹکے کا آدمی، 2 ٹکے سے مراد ہے کہ اوقات ہی کچھ نہ ہو، علمی اوقات کچھ نہ ہو، ویسے بھی کوئی ہو نہ، اور میں اس پہ تنقید کروں کہ امام ابو حنیفہ نے یوں کیوں کہہ دیا اور امام شافعی نے یوں کیوں کہہ دیا. بھائی میری جتنی عمر ہے اتنی تو ان کی کتابیں ہیں، اتنی تو ان کی کتابیں ہیں، اتنا تو ان کا مطالعہ ہے. میری تو عمر اتنی نہیں جتنا ان کا مطالعہ ہے. چے پدی کا شوربہ ہم میں سے ہر آدمی منہ پھاڑ کے، تو یا تو اس لیول کا مطالعہ کر لیں اور پھر بات کریں ہاں کر تو سمجھ میں آتی. ہم سے بھی بڑے مشورے دیتے ہیں لوگ، بھائی آپ تو اتنے 14-15 سال سے ٹی وی پہ کم اپنا چینل کیوں نہیں بناتے؟ ہم نے کہا چینل بنانے کے قابل ہو جائیں گے تو بنا لیں گے، اتنا پڑھ تو لیں پہلے، سیکھ تو لیں پہلے. ابھی ہمارے پاس ہے کیا کہنے کے لیے لوگوں سے. صحیح بات. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے. بات یہ چلی تھی کہ جناب اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے قریبی لوگ، ان کو فراموش کر کے دنیا جہاں میں ڈنکے بجانے کی باتیں کرنا، دعوت کی، تبلیغ کی اور واعظ کی اور خیر کی اور اسکالرشپ کی، اور اسکالرشپ سے مراد اسکالر بننے کی اور اس طرح کی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور وہ جو ترتیب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں. میں دوبارہ یہاں پہ اس بات عرض کرتا ہوں، جہاں جہاں دین کی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، واعظ کا کام، نصیحت کا کام، جس پیمانے پر، جس سطح پر اخلاص کے ساتھ اور شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے، وہ مبارک کام ہے، وہ برکت والا کام ہے، وہ انشاءاللہ باعث اجر ہوگا. البتہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے قریبی لوگوں کو فراموش کر کے دنیا کے سامنے دعوت کا کام پیش کر رہا ہوں، تو یہ ترتیب غلط ہو جائے گی. یہ کبھی میں اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہوں گا، کبھی اپنوں سے ظلم کر رہا ہوں گا. اس سے بچنا چاہیے. یہ جو دوست احباب کی بات ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی کمال کا ایمان ہے. یہ صدیق کا لقب یوں ہی نہیں ملا، اس کے پیچھے وہ واقعہ معراج ہے پورا، کہ مشرکین مکہ نے روک کے پوچھ لیا، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا غالباً، اور پوچھ لیا کہ صاحب وہ اے محمد عتیق، کنیت ہے ابوبکر صدیق، ابو قحافہ کے بیٹے، ذرا ایک بات بتاؤ، کوئی اگر یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر وقفے میں چلا گیا، وہاں سے پھر آسمانوں پہ چلا گیا، تو تم بتاؤ فاصلہ کتنا ہے، یہ بتاؤ جانے میں دن کتنے لگیں گے، یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے، عقل اسے مانتی ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ ہاں عقل اسے تو نہیں مانتی، پوچھا کہ یہ کہا کس نے؟ یہی ہوا تھا نا محمد؟ جی کہا محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالکل سچ کہا، آمنا و صدقنا، ختم ہو گئی بات. عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن اگر انہوں نے کہا تو بالکل سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ صدیق کا لقب ان کو آتا، اب وہ صدیق کا لقب. تو یہ ایمان، یہ والا ایمان چاہیے ہوتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صدیق تھے. پہلی مرتبہ جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، پہلے ایمان لے آئے. جب یہ واقعہ ہو، مشرکین مکہ نے اس طرح کے سوالات کیے تو کہا آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں، میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا. تو یہ جب تبلیغ کرنے نکلیں گے یا لوگوں کو، تو انہوں نے اپنے دوست احباب کے ذریعے، جن کا تذکرہ شجاع صاحب نے کہا کہ عشر مبشرہ جو ہیں ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں، بیشتر حضرات جو ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے. اس کے بعد حلقہ اثر و رسوخ کی ترتیب آتی ہے کہ اب یہ دوست احباب ہو گئے نا، وہ ہمارا حلقہ بھی ہوتا ہے نا، معاشرے میں بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا بڑا ہوتا ہے، بعض کا چھوٹا ہوتا ہے. وہ لوگ جن پہ ہمارے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ کس قدر مطلب ہلا دینے والی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے پیچھے لاکھوں لوگوں کا مجمع اور اثر ہوتا ہے، کہ جو ایک جنبش زبان کی ہوتی ہے اسے فالو کرنے والے لاکھوں ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کام نہ کریں تو کس قدر قیامت خیز بات ہے. کتنی بڑی اپارچونٹی ہے نا
کتنی بڑی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ اگر لیڈر کے منہ سے، لیڈرز میں قائد، کوئی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی، مذہبی لیڈر، قائد یا پیر، کوئی اس کے منہ سے ایک لفظ نکل جاتا ہے تو 50,000 25,000 30,000 لوگ جو ہیں آمنا صدقنا کہہ کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں تو اس کروں کہ ایسے لوگ جن کو یہ اپارچونٹی اللہ نے دی ہے، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، ان کے پاس سینکڑوں، کہیں ہزاروں، کہیں بعض اوقات لاکھوں افراد ہوتے ہیں جی جی، کہ جو ان کی بات کو سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور ان کی کال پر لبیک کہتے ہیں۔ اچھا آرگومنٹ بھی نہیں کرتے جی، کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نہیں کہتے بس صاحب جی ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، ہمارے قائد نے کہا ہے، ہمارے لیڈر نے کہا ہے، ہمارے استاد نے کہا ہے، تو استاد نے اگر غلط بات ہوئی ہمارے استاد نے کہا بھائی صحیح ہوگا۔ ہاں، یہ ہوتے ایسے لوگ جن کو یہ اپارچونٹی ملی ہوئی ہو، ان سے تو اللہ پوچھے گا کہ تمہاری زبان چلتی تھی تو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، تمہاری زبان پر ایک جملہ آتا تھا، لوگ تمہارے قدموں میں مال لا کے رکھ دیا جان کرتے دینا تھے، شروع کر دیتے، جان دینے کو تیار تھے، تو تم نے اس اختیار کو رحمان کی بات کے ماننے کے لیے، اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے، خیر کی طرف آنے کے لیے، شر سے بچوانے کے لیے اور بچنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں، نگہبانی میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام یا کنیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پیر ہے تو مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جی، سیاسی لیڈر ہے تو پارٹی کے کارکنوں کے بارے میں پوچھا، جو فالوور ہیں وہ سارے کے سارے اس کے، جو جس سطح استاد ہے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام مسجد ہے مقتدیوں کے بارے میں جواب دے ہوگا۔ بالکل۔ یہی صورت تو ہر ایک جہاں جہاں ذمہ دار ہے، جس کو اللہ نے اپارچونٹی دی ہے، جس کو اللہ نے ایکسپرٹیز دی ہے، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ پوچھے گا اس اپارچونٹی کو، اس ایکسپرٹیز کو، اس اختیار کو تم نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لانے، حق قبول کرانے، حق پر عمل درآمد کرانے کے استعمال کیا ہے کہ نہ کیا؟ صدیق اکبر مالدار بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور صاحب اثر بھی تھے، تو سارا مال بھی راہ خدا میں لگا، گھر میں کچھ نہ چھوڑا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے علیہ السلام، اور اس سارے اختیار کو، اس منصب کو، اس اپارچونٹی کو انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ معاملہ تھا۔ یہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا شاید، ہم ذکر بھی پہلے جب سلسلہ چل رہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ ضرور، یہ کچھ چیزیں ہیں اصل بار بار دہرانے سے کچھ چیزیں جو ذہن کا حصہ بنتی ہمیں ہیں، بھی تو یاد نہیں نا، 2 سال پہلے ہم بھی بھول گئے، 2-2.5 سال پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اپنے گھر کا مال لا کے رکھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق ہے وہ لا کے رکھ رہے ہیں، حضرت عثمان کا بھی یہی حال تھا، مالدار رئیس آدمی تھے اپنے وقت کے، دولت کی ریل پیل تھی، سارا مال لا کے دے دیتے، تو ایک وہ کیا معاملہ تھا ذرا دوہرا دیا جائے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ خاص بات کیا ہے؟ 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جانے کے بعد عرب کی زمین پر تو اللہ کا دین غالب ہو گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ صرف عرب کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے ہے۔ خود حضور نے عرب سے باہر پیش قدمی کا اعلان فرما دیا، اور حیات طیبہ کا سب سے بڑا لشکر تیار ہوا 30,000 لوگوں کا، 30,000 لوگوں کا، اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ یہ جیش العسرہ تھا، یعنی بڑا مشقتوں والا لشکر جا رہا تھا۔ 18 افراد پر ایک اونٹ تھا، باری باری سوار ہوتے تھے۔ بہرحال، اور حضور نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں نفیر عام کا بھی اعلان تھا، ہر ایک کو نکلنا ہے، ہاں عورتیں ان کو نہیں نکلنا، بچے ہیں ان کو نہیں نکلنا، بوڑھا انتہائی بوڑھا ہو گیا تو نہیں نکلنا، معذور ہے تو نہیں نکلنا، باقی ہر ایک کا نکلنا لازم تھا۔ یہ واحد موقع ہے دور نبوی میں جب نفیر عام کا اعلان لگا۔ پھر حضور نے فرمایا جو جتنا اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے وہ لے کر آئے، جتنا دے سکتا ہے لے کر آئے۔ تو سینکڑوں اونٹ سیدنا عثمان نے پیش کیے رضی اللہ عنہ، لدے ہوئے اسلحے اور غلے سے لدے ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے اس کے لیے۔ کیا سرٹیفکیٹ ہے، ٹریبیوٹ، کیا سرٹیفکیٹ ہے جی۔ اچھا جی، ہر ایک نے سوچا، ہر ایک نے کوشش کی۔ ایک صحابی رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے رہے، تھوڑی سی کھجوریں ملی، گھر میں فاقہ بھی تھا، گھر والوں کو تھوڑی کھجوریں دی، تھوڑی سی کم اور ہو گئی، تھوڑی سی لے کر آئے تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے
اس پورے ڈھیر پر رکھ دیا تھا کہ ان کی ان چند کھجوروں کی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت ہے. تو کہاں سینکڑوں لدے ہوئے اونٹ سیدنا عثمان کے اور کہاں چند کھجوریں سب اللہ کے ہاں قبول ہیں. اب وہ جو کمپٹیشن کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا. ناظرین ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا، پھر آگے باتیں. یہ چیزیں اس لیے دہرانا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر جو ہے ایک ترغیب کا پہلو، اس لیے ان چیزوں کو بار بار دہرانا چاہیے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. چند کھجوریں ہیں اور کہاں 100 اونٹ ہے لدے ہوئے، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ 100 اونٹ بھی قبول ہیں اور یہ کھجوریں بھی قبول ہیں. جی اچھا، اب ہر ایک اس فکر میں ہے کہ مجھے خود اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میں نے ارادہ کیا کہ آج میں کمپٹیشن میں آگے بڑھ جاؤں. کمپٹیشن وہاں بھی تھا، کمپٹیشن ہمارے یہاں بھی ہے. آگے بڑھ جانے کی ارج انسان کی فطرت میں، آگے بڑھ جاؤں، نمایاں ہو جاؤں، لیڈنگ پوزیشن پر آ جاؤں، نمایاں ہو کر دکھائی دو. یہ انسان کی فطری ارج ہے. دین ہماری اس فطری ارج کو، خواہش کو صحیح رخ پر ڈھال دیتا ہے. وہاں بھی کمپٹیشن ہے. کیا کمپٹیشن ہے؟ سیدنا عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں آدھے گھر کا مال، بڑی بات ہے، آدھے گھر کا مال اللہ کی راہ میں پیش کروں گا، اور آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں گا. آج میں بازی لے جاؤں گا. کمپٹیشن تو ہے، دوڑ تو لگی ہوئی، آگے بڑھنے کی ارج تو موجود ہے، لیکن مثبت جگہ پر، پازیٹیو جگہ پر، مبارک جگہ پر. یہ لے کر وہ گھر سے چلے ہیں اور خوشی خوشی جانے کہ آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. میں آدھے گھر کا مال لے کر جا رہا ہوں. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر ہی ہیں، وہ آگے ہی ہیں، اور گھر کا سارا مال لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، سارا اللہ کی راہ میں پیش کیا کرنے کو تیار. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ بھئی تم نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ بس گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں یہ نفیر عام ہے، ہر ایک جتنا لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈال دے. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو پورے گھر کا لے کر آ گئے. کہا بھائی میں ان کو اس کمپٹیشن میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. رسول اللہ نے حضرت عمر سے پوچھا گھر کے کیا لائے ہو، گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا حضور آدھا مال اپنے یہاں لے آئے ہوں آپ کی خدمت میں، آدھا گھر کے لیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے کا صرف اللہ اور اللہ کا رسول. یہ سارا مال جو ہے آپ کے درمیان. یہ ہے وہ صورتحال. صدیق اکبر یوں ہی نہیں بن جاتے، عمر فاروق یوں ہی نہیں بن جاتے، عثمان غنی ایسے ہی اعزاز نہیں مل جاتا، علی بننے کا معاملہ یوں ہی نہیں ہو جاتا. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اکابرین، اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری باتیں دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایک چنگاری ہے، وہ بھڑک اٹھے اور ہم بھی یہ سب کام کرنا شروع کرتے. اپنے حلقہ اثر و رسوخ میں جو جو حضرات تھے، ان تمام حضرات نے کام کیا، اور جب یہ تمام حضرات جمع ہو کے ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی 40-45 افراد کی، جو سابقون اولون کہلاتے ہیں نا سارے، یہ جو 40-45 افراد کی جو ایک جماعت بنی ہے، یعنی اب حلقہ احباب بھی آ گیا ہے، اور یہ تمام قبائل کے لوگ ہیں، کسی ایک قبیلے کے نہیں، یہ تمام قبائل کے لوگ جمع ہو کے ایک چھوٹی سی جماعت بنی ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ عام کا اعلان کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر صدا لگا دی ہے. جی ایھا الناس، ایھا الناس. آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب یہ جو کمپٹیشن کی بات آئی تھی، سورہ تکاثر کی 2 آیتیں سنانے کا دل چاہ رہا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کمپٹیشن ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، آگے بڑھ جانے اور آخری دم تک چلتا ہے. جی آگے بڑھ جانے کی ارج ہمارے اندر بھی ہے، نمایاں ہو جانے کی ارج ہمارے بھی ہے، دوڑ میں آگے نکل جاؤں ہمارے بھی ہے، وہ پیچھے رہ جائے میں آگے بڑھ جاؤں ہمارے بھی ہے. اللہ کا دین ہمارے ان فطری جذبات کو چینلائز کرتا ہے، صحیح رخ پر ڈھالتا ہے. کہاں دوڑ لگا رہے ہو؟ حتی زرتم المقابر. کتنا پیسہ بنا لوگے، کتنے بینک بیلنس جمع کر لوگے، کتنی جائیداد جمع کر لوگے، جب مرو گے تو 2 فٹ نیچے قبر میں جاؤ گے، 6 فٹ کے گڑھے میں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا. کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں تجوری نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. جی تو یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو ایسا کمپٹیشن، اس کا کیا فائدہ کہ جب میں 2 فٹ نیچے قبر میں جاؤں تو جو مطلب کہا نا 2 گز کفن کے لیے کتنے جتن کرتا ہے بندہ.
2 گز کفن کے لیے کتنے جتن کرتا ہے بندہ، خوب دوڑ لگائی، خوب کمپیٹ کیا، 2 فٹ کے نیچے 6 فٹ کے گڑھے میں قبر میں گئے، کچھ ہاتھ پلے نہیں ہے۔ اور ایک وہ کمپٹیشن ہے کہ نیکی کے میدان میں آگے بڑھ جاؤں، خیرات یعنی بھلائیاں، قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت کا لفظ ہے، کمپٹیشن، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات یعنی خیر سے خیرات، بھلائیوں کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ میدان کھلا ہے، مرد کے لیے بھی کھلا ہے، عورت کے لیے بھی کھلا ہے، امیر کے لیے بھی کھلا ہے، غریب کے لیے بھی کھلا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ جس کے پاس جتنا ہے، کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہے نا، ایک کھجور صدقہ کر دے۔ دیکھیں نا، اسی موقع پہ نا سینکڑوں لدے ہوئے اونٹ بھی ہیں، ڈھیروں مال بھی ہے، سب قبول ہے، اور جو چند کھجوریں آئیں وہ ٹاپ پر رکھی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے، مشقت کے ساتھ ہے، قربانی کے ساتھ ہے، حضور نے اس کو ٹاپ کے اوپر رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واقعات آپ نے بھجا فرمایا، ہماری انسپریشن کے لیے، ہماری موٹیویشن کے لیے ہیں، ہماری ترغیب کے لیے اور ہماری تشویق کے لیے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے، یہ ہے جو بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے، ہم ذرا اس طرح بھی سوچنے لگے ہیں کہ بھائی وہ فلاں صاحب جو اتنا بڑا ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور سردیاں آتی تو کمبل بانٹتے ہیں، اور گرمیاں آتی ہیں تو یہ کرتے ہیں، اور انہوں نے تو وہ فلٹر پلانٹ لگا دیے ہیں۔ یہ کہ میری کیا اوقات، میں کیا کروں گا؟ نہیں ہے اوقات۔ ایک 20 روپے کی منرل واٹر کی بوتل، منرل واٹر تو میں کہہ رہا ہوں، وہ پانی کی بوتل گھر سے ٹھنڈا پانی بھر کے کسی کو دے دی جائے، وہ جو فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے اس میں اور آپ کی اس بوتل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جی، حدیث مبارک میں آتا ہے کھجور کا ایک دانہ اگر اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوالٹی کا مسئلہ ہے یا معاملہ ہے۔ سارا ڈھیر مبارک ہے، دوبارہ تبوک کی بات کر رہا ہوں، سارا ڈھیر مبارک ہے، ٹاپ پر کیا رکھا گیا؟ تھوڑی سی کھجور ہے، مشقت ہے، رات بھر مزدوری کی ہے، گھر میں فاقہ بھی ہے، وہاں بھی ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ ان تھوڑی سی کھجوروں کو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر اس پورے ڈھیر کے ٹاپ پر رکھا۔ وہ ڈھیر اللہ کے مقبول ہے، مگر یہ تھوڑی ہیں، کوانٹٹی میں تھوڑی ہیں، کوالٹی میں بہت بڑی ہیں، اور حضور نے پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے گا تم اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ یہ ہمارے زندگی میں کتنی چیزیں رہتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے تو اتنا بڑا چندہ دے دیا ہے، فلاں صاحب نے اتنا بڑا چیک اور ڈرافٹ دے دیا ہے، فلاں صاحب نے، اچھا وہ کچھ لوگ وہ یہ ہمیں پتہ بھی اس طرح چلتا ہے کسی نے کتنی بڑی چیز کیوں دے دی، چونکہ ان کی تصویر بھی چھپتی ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے اتنا بڑا چیک دیا ہے یا انہوں نے اتنی بڑی چیز جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی ہے۔ اب میری کیا اوقات ہے، انہوں نے اتنا بڑا پلانٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا، میں کیا دوں گا؟ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ میرے جیب میں 10 کا نوٹ پڑا نا کرنسی کا، یہ میری ضرورت کا ہے کہ یہ 10 روپے مجھے شاید کام میں، میری ضرورت ہونے کے باوجود اگر میں یہ 10 روپے اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دوں کہ یہ تیرے لیے ہیں، یا تجھے دیے اللہ کے راہ کے لیے دیے، تو وہ 10 روپے اور وہ پلانٹ جو تقسیم دیا گیا ہے، وہ ڈونیشن جو دیا گیا ہے، ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیپیسٹی کی بات ہے نا، استطاعت کی بات ہے۔ استطاعت میری 10 روپے کی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر بندے کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ایک بندہ 1,00,000 روپے ماہانہ کمانے والا ہے، وہ اگر 10,000 روپے دیتا بہت اچھی بات ہے۔ ایک بندہ کماتے ہی 10,000 روپے ہے تو 100 روپے بھی دیتا تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ۔ 100 تو بہت بڑی بات تو ہوگی۔ کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے، استعداد کی بات ہو رہی ہے، اور کیپیسٹی کے ساتھ اخلاص کی بات ہو رہی ہے، اور اخلاص کے ساتھ مشکل حالات کی بات ہو رہی ہے۔ کھجوریں ٹاپ پہ رکھی جا رہی، مشکل حالات ہیں، گھر میں فاقہ بھی ہے، اور بڑی ارجنسی کی حالت میں رات بھر محنت کی، یہ مزدوری زیادہ کی۔ امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، تو اخلاص، کیپیسٹی، اور کن مشکل حالات میں بندہ عمل کر رہا ہے، اس سے اجر بڑھتا ہے۔ وہ جو حدیث مبارک میں قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں، ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ 7 بالیں اگ آتی ہیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، یہ 700 گنا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک گنا سے 10 گنا، یہ تو کم سے کم ہے حدیث کے مطابق۔ یہ 100 کیسے ہوتا ہے، یہ 500 کیسے ہوتا ہے، یہ 700 کیسے ہوتا ہے، اور یہ اور زیادہ کیسے بڑھ جائے گا؟ انہی بنیادوں پر، کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنے مشکل حالات میں، کتنی للہیت کے ساتھ،
بندے نے راہ خدا میں خرچ کیا یا کوئی عمل کیا ہے، اس نسبت سے اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، وہ کہ ایک تو اللہ سے ہم نے پہلے بہت بات کرتے رہے ہیں، برکت مانگنی چاہیے، دوسرے یہ کہ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، ایک اور بھی دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس میں آپ کے راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے دل کی تنگی کو دور کر دے۔ اصل مسئلہ سارا دل کی تنگی کا، ہم کہتے ہیں اگر یہ ہم نے دے دیا مال تو دل رکتا ہے نا، پیسے اگر ہم نے مال دے دیا تو کم ہو جائے گا، یہ دل کی تنگی ہے، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بڑی شدید محبت ہے انسان کے اندر مال کی، لیکن اللہ یہ بھی فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تمہاری نیکی کامل تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ محبوب ترین شے کو خرچ نہ کر دو، اور جب تک یہ مال کی محبت نہیں نکلے گی اللہ کی اطاعت و قرب میں معاملہ آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے جس سے اس کو آزمایا جاتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حدیث مبارک مکمل، اللہ اس مال کی محبت اور فتنے سے بچائے، حلال کمائیں، جائز میں، خیر کے کاموں میں خرچ کریں، اسی کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔